بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہاں اپنی اور اپنے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کر دیا. ہم اس کے شکر گزار ہیں. یاد رکھیے جو کچھ ہمارے اوپر اچھائیاں ہیں اسی کی طرف سے ہیں. اور اس کے بعد بھائیوں، میں آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے نیکیاں قبول فرما لے. اور بھائیوں، ان لوگوں کو بھی جو حج کر کے آئے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو، اس حج کو حج مبرور بنائے، اس کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ جیسے اس نے وعدہ کیا ہے جنت، وہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بھائیو، آج جو موضوع رکھا ہے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند انمول واقعات، بہت ہی پیارے اور اچھے واقعات آپ سنیں گے آج. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم اخلاق عطا کیا تھا. آپ بہت زیادہ بدتمیزی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے تھے. بہت کم ایسا ہوا کہ آپ غصہ ہوئے ہوں. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. آپ کے اوپر ایک نجران کی بنی ہوئی چادر تھی اور وہ کھردری چادر ہوتی ہے. تو ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اس چادر کو بہت زور سے کھینچا. فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيدَةً، آپ کے گلے میں تھی تو زور سے کھینچا، یہاں تک کہ اس چادر کی وجہ سے، اس کھینچنے کی وجہ سے اس چادر کے نشانات آپ کے گلے پہ آ گئے. سوچیے ذرا، زور سے آ کر وہ کھینچ رہا ہے اور کھردری چادر ہے اور کہتا کیا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرلی من مال اللہ الذی عندک، میرے لیے حکم کرو، لوگوں کو کہو تمہارے جو ساتھی ہیں کہ مجھے مال دیں جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا. ثم امر له بعطاء، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں سے کہ اس کو عطا کرو، اس کو دو. اب دیکھیے کہاں تو انداز اتنا خراب، بدتمیزی، چادر کھینچ رہا ہے اور عظیم انسان کی چادر کو کھینچ رہا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں اس کو دے دو. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے.
اور بھائیوں، ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ممکن ہے کچھ لوگوں نے سنا ہو اور ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے وہ واقعہ نہ سنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک اونٹ خریدا، ایک وسق کھجور کے بدلے میں. ایک وسق ایک پیمانہ ہے یہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کرنے کے بعد، اس سے خریدنے کے بعد پیسہ نہیں دیا، کھجور ابھی نہیں دی، واپس چلے گئے. اپنے گھر آئے، گھر آ کر تلاش کیا کہ بھئی اتنی کھجوریں ہیں بھی کہ نہیں. ایک وسق، تو گھر میں کھجوریں نہیں تھی، اتنی کھجوریں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اس آدمی سے کہتے ہیں، یا عبداللہ، نام نہیں معلوم تھا، اے اللہ کے بندے، اِنَّ قَدْ ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا او جزائر، ہم نے تم سے اونٹ یا کئی اونٹ خریدے ایک وسق کھجور کے بدلے میں، لیکن میرے گھر میں وہ چیز نہیں ہے، وہ کھجوریں نہیں ہیں. اب وہ عرابی ہے، آپ کو پتہ ہے عرابی، بدو، دیہاتی، اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. عرابی کہنے لگا، واہ غدرا، ہائے دھوکا، ہائے غدر، ہائے غداری، سب کے سامنے. یہ سننا تھا. لوگ جو ہے اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، قاتلک اللہ، اللہ تجھے قتل کرے. ایغدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول غداری کریں گے؟ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ مت بولو ایسے. قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہا، نہیں نہیں نہیں، ڈانٹو نہیں، کچھ بولو مت. جو حق، جس کا حق ہوتا ہے نا، جو حق پر ہوتا ہے مسئلے میں، وہ ضرور بات کرتا ہے، وہ گفتگو کرے گا، وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالے گا. اس کا حق ہے، میں نے اس سے چیز خریدی، وعدہ کیا پیسہ دوں گا، ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں اس سے معذرت کر رہا ہوں، یہ قبول نہیں کر رہا، تو اس کو بولنے دو. جب وہ خاموش ہوا، آپ کی عظمت دیکھیے، آپ ادھر عظمت ملاحظہ کیجئے کہ اس کو پھر جا رہے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ ہوتے تو لوگوں سے کہتے اس کو ٹھکانے لگاؤ، کوئی اور ہوتا، حاکم ہیں آپ، اس کو سمجھاؤ، اس کو ادب سکھاؤ، اس کو بتاؤ. لیکن آپ پھر اس کے بعد آ کے پیار سے کہتے ہیں، یا عبداللہ، اے عبداللہ، اللہ کے بندو، ہم نے یہ چیز تم سے خریدی اور ہم سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں ہے. عذر پیش کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں یہ چیز موجود ہے، لیکن نہیں ہے. تو میں نہیں کہ بس اب معاملہ کینسل کرو، میں نہیں خرید رہا، تم مجھے معاف کرو، چھوڑ دو. بدو پھر کہنے لگا، واہ غدرا، ہائے دھوکا، ہائے غداری، وعدہ خلافی. لوگوں نے پھر کہا، اللہ تجھے قتل کرے. یہ کیا کہتے ہو، اللہ کے رسول ہیں. آپ پھر کہتے ہیں، چھوڑ دو اس کو. ان لصاحب الحق مقالا، جو حق والا ہوتا ہے اس کی کلمہ ہوتا ہے، وہ کچھ گفتگو کرتا ہے، اس کو بولنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کو اس طرح سمجھایا. پھر جب 3 مرتبہ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ یہ سمجھ رہا نہیں ہے، یہ سمجھدار اتنا نہیں ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی معذرت کرتا ہوں، میں سمجھا کہ میرے پاس ہے پیسہ لیکن ابھی نہیں ہے، بس. تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی اور خرید لے گا. لیکن اس کے سمجھ ہی نہیں آ رہا. 3 مرتبہ. اب آپ نے دوسرا حل نکالا، آپ نے دوسرا حل سوچا.
آپ نے فوراً اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ خویلہ بنت حکیم بنت امیہ کے پاس اور ان سے کہو اگر آپ کے پاس ایک وسق کھجور ہے تو وہ دے دیجئے، قرض میں مجھے دے دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ لوٹا دیں گے۔ وہ شخص گیا، ان سے بات کی خویلہ سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ہے۔ اب آپ نے اس سے کہا جاؤ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب به فأوفه الذي له، جاؤ جا کر لے لو۔ وہ چلا گیا، وہی بیچنے والا، اونٹ کا بیچنے والا، اور جا کر اس نے اپنی کھجوریں لے لی۔ پھر اس کے بعد اب یہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا ہے، آپ اپنے ستاروں کے درمیان بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اب جانتے کیا کہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا۔ خوش ہو گیا نا؟ اچھا اخلاق تھا، یہ اخلاق ہونا چاہیے بھائی۔ غصہ نہیں کیا، پٹائی نہیں کی، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا۔ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، میں نے کہا تھا نہیں خرید رہا ہوں، اب معذرت کر رہا ہوں، لیکن معذرت نہیں قبول کر رہا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کو لا کے سامان اس کا قیمت دے دی، تو خوش ہو گیا، کہنے لگا جزاک اللہ خیرا فقد اوفیت واطیبت، تو نے پورا پورا بدلہ دیا اور بہت اچھا معاملہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر آپ نے فرمایا اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ، یہ اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں اللہ کے نزدیک یوم القیامہ، قیامت کے دن، الموفون المطیبون، پورا پورا بدلہ دیتے ہیں اور اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ آئیے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ بھائیو، عبداللہ بن سلام کا واقعہ انشاءاللہ بعد میں سناتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، بھائیو مکہ فتح ہوا، مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، سمیہ کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار کو، خباب بن ارد کو کوئلوں پر لٹایا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے چربی گرتی تھی اور کوئلہ بجھ جاتا تھا۔ یہ اسلام کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، دونوں بیٹیوں کو، دو بیٹیوں کی نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دی۔ بہت ساری تکلیفیں، ہجرت پر مجبور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وطن چھوڑنے پر۔ اب جب اللہ نے آپ کو کامیاب کیا، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، آپ نے فرمایا اے قریشیو، یا معشر قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے خیرن، ڈرے ہوئے تھے، کہنے لگے امید تو اچھی رکھتے ہیں آپ سے، اخن کریم، اچھے بھائی ہیں آپ، وابن اخن کریم، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننی تھی، آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ اکبر۔
ان میں بڑے بڑے قاتل ہیں، مصعب بن عمیر کو قتل کرنے والے بھی ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہندا وہ حبشی بھی ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والی، لیکن آپ سب کے بارے میں فرماتے اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائیو، کائنات میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ آج مسلمانوں کے علاوہ جب بھی کوئی کافر قوم کہیں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتی ہے یا وہاں جا کر طاقت حاصل کرتی ہے تو وہاں خون کی ندیاں بہاتی ہے، خون کی ندیاں بہاتی ہے، بستیوں کو جلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ فاتح کی حیثیت سے آئے، آپ کے چچا کے قاتل بھی موجود ہیں، لیکن آپ سب کو کہہ رہے ہیں فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء۔ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب فتح کیا نا بیت المقدس کو، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جاؤ تم سب کو آزادی دیتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، اتنا اتنا ٹیکس دے دو، اتنا اتنا جرمانہ جزیہ دے دو، 1 دینار یا 2 دینار لگایا، اور پھر یہ بھی کہا جن لوگوں کے پاس وعلیکم السلام ٹیکس نہیں ہے، جن کے پاس ٹیکس نہیں ہے وہ مجھ سے آ کر کہے میں ان کو اپنی طرف سے ٹیکس دوں گا۔ کرم تھا، یہ کسی کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس کے بعد جب صلیبیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کیا تو وہاں اس قدر خون بہا ہے، اس قدر مسلمانوں کا خون بہایا، گھوڑوں کے ٹخنے خون سے بھر گئے تھے، گھوڑوں کے ٹخنے خون سے بھر گئے تھے، بہت لاشیں گرائی تھیں ان لوگوں نے۔ یہ فرق ہے مسلمان فاتح اور کافر فاتح میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے برما میں کیا ہو رہا ہے، نہتے مسلمان ہیں، اقلیت میں ہیں، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی بستیوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا ایک ہی جرم ہے کہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لائے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا تم سب آزاد ہو۔ آگے چلتے ہیں بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہیں پر مسجد میں، مسجد حرام میں بیٹھے تھے، یعنی مکہ میں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کعبہ شریف کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، سیدنا علی کے ہاتھ میں تھی چابیاں۔ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اجمع لنا الحجابۃ مع السقایہ، اللہ کے رسول بیت اللہ شریف کی خدمت کے ساتھ، کیونکہ ان کے خاندان کی ذمہ تھا خدمت کرنا، اللہ کے رسول خدمت کے ساتھ آپ ہم کو چابی بھی دے دیجئے، بیت اللہ شریف کے جو دروازے ہیں نا اس کی چابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این عثمان ابن طلحہ، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ عثمان بن طلحہ وہ نہیں تھے اس وقت۔ آپ نے ان کو بلوایا، ایک گیا ساتھی بلا کر لائے، اور آپ نے فرمایا ہاک مفتاحک یا عثمان، اے عثمان یہ چابی پکڑو، یہ تمہاری چابی ہے، کیونکہ تم اس کے متولی ہو۔ الیوم یوم بر و وفا، آج نیکی کا دن ہے، آج وفاداری کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ مکے ہی میں تھے، شروع اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ایک دن کہا تھا اسی عثمان سے، عثمان ذرا بیت اللہ کی چابی دینا، اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا بیت اللہ کی چابی تم کو دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں تم کو چابی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا خالدتن خالدتن، اس کو پکڑو، ہمیشہ کے لیے چابی تمہارے پاس رہے گی، جو بھی اس کو لے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آج 1438 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ، بلکہ 38 سال گزر چکے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی تک اسی طرح پوری ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، حکمرانی تبدیل ہوتی رہی، کبھی عباسی حکومت ہوتی ہے، کبھی بنو امیہ کی حکومت ہوتی ہے، کبھی قرامطہ کی حکومت ہوتی ہے، کبھی شریف کی حکومت ہوتی ہے، کبھی آل سعود کی حکومت ہو رہی ہے، لیکن آج تک اسی خاندان کے اندر چابی ہے، آج تک۔ بھائیوں، ایمان لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ آپ کی بات جیسے یہ سچی ہے، کائنات کے لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی باتیں بھی جو صحیح سند سے ثابت ہے، سچی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مکہ سے نکل کر طائف گئے تھے، یہ تو معلوم ہے، اور طائف میں وہاں کے لوگوں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ 3 سردار تھے، تینوں کے پاس گئے، کسی نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا، کسی نے منہ موڑ لیا، کسی نے کہا کہ تم سے بات کرنا بیکار ہے، کہ اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا، اگر تم اللہ کے نبی ہو واقعی میں اور میں کوئی ایسی بات کر جاؤں تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اور پھر اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارتے تھے، آپ کا خون بہا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ آئیے اسی کو آگے سناتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ طاہرہ مطہرہ، فرماتی ہیں ایک مرتبہ، اے اللہ کے رسول، هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، اللہ کے رسول آپ پر کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا؟ احد کا دن بہت سخت تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حمزہ شہید ہوئے، آپ خود زخمی ہو گئے، تو یہ بڑا المناک دن تھا۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے احد کے میدان میں، اور وجہ بھائیو کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ نبی کی نافرمانی، ایک ہی وجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر، آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، ہم جیتیں یا ہاریں، جانور آ کے ہم کو نوچیں، تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی، کہا آپ تو جنگ جیت گئے ہیں، بھول گئے آپ کی بات کو، درہ چھوڑ دیا۔ دشمن وہیں سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے حملہ کیا، بہت برا حال ہوا تھا۔ اما عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے بھی برا کوئی دن آیا، سخت دن آیا؟ آپ فرماتے ہیں لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة، ہاں
اے عائشہ اس سے بھی سخت دن جب میں نے دعوت دی تھی تمہاری قوم کو یعنی طائف والوں کو اور اپنا آپ کو پیش کیا تھا ابن عبد یالیل بن عبد کلال ان کے سامنے، تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دینا، سیدھے منہ بات نہیں کی. یہ بڑا دکھ تھا. دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو تکلیف آتی ہے بھائیو، جنگ کے میدان سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جنگ کے میدان میں لوگ قتل کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں روح کو تکلیف ہوتی ہے، بات کو رد کی جاتی ہے. دائی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. آپ فرما رہے اس جنگ سے زیادہ یہاں تکلیف مجھے پہنچی تھی. جب میں نے اپنی بات پیش کی، ان سرداروں نے میری بات کو رد کر دیا، اور پھر میں ایک ہم اور غم کے ساتھ فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، میں اپنے منہ کے سیدھے چلے جا رہا تھا. اور میں چلتے چلتے بقرن الثعالب کے پاس پہنچا. یہ جو میقات ہے نا، قرن المنازل، ہمارا جب ہم لوگ جاتے ہیں یہاں سے گاڑی کے ذریعے، بس کے ذریعے، یہ ہمارا میقات ہے. آپ فرما رہے میں یہاں تک پہنچ گیا چلتے چلتے. آگے طائف سے کہیں سے اندر سے آئے تھے، تو میں نے سر اٹھایا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک بادل چھایا ہوا ہے جو مجھ پر سایہ کر رہا ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس بادل میں جبریل علیہ السلام موجود ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے آواز دی. بھائیو توجہ کے ساتھ، ٹیلی فون کو اگر تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ دیں گے نا تو اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے گا. اس ٹیلی فون کا ستیہ ناس ہو جائے، اس نے ہمارا بہت وقت لے لیا. اب تو اتنا ہم تنگ آ گئے کہ اتنے میسج آئے ڈیلیٹ کر دو، بس کوئی ایک دو اچھی میسج بھیج دو، باقی ڈیلیٹ کرو. اتنے زیادہ بیکار بھی میسج آتے ہیں. اس کے بجائے قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں. اس قدر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ان کو بیکار لگتی ہے اللہ کے لیے. اور پھر یوٹیوب، پھر اس کے بعد فلاں. پوری دنیا کے اعلیٰ بلا دیکھنا ضروری نہیں ہے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا، مکلف نہیں بنایا. کیوں جاوید صاحب؟ صحیح ہے نا؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. برائے مہربانی بہنیں بھی ٹیلی فون کو اس وقت اپنے جیب میں ڈال دیں، بند کر کے، سائلنٹ کر کے. تو سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے بھائیو. تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. تم اللہ کے ہو تو صحیح، اللہ کے راستے میں نکلو تو صحیح. اس کی دعوت تو دو، توحید کی. میں نے اپنے بچے کو ایک بات بتائی، حمزہ کو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق دے. میں نے کہا بیٹے دونوں زبان میں کام کرو، عربی میں بھی کام کرو، اردو میں بھی کام کرو، دو آدمیوں کا اجر لو. میں نے کہا جو جتنا زیادہ کام کرتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی وہ مقرب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو اتنا معاف کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام تھے. امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے، جیل کے اندر فوت ہوئے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جہاد بھی کرتے تھے. اپنوں نے سازشیں کی، شکایتیں کی، جیل میں ڈلوا دیا. وہ فرماتے تھے اللہ رب العالمین وہ بندہ جو اللہ کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے اس سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کرتا ہے. کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، یونس علیہ السلام بھی نبی ہیں ان کی طرح، لیکن یونس علیہ السلام نے ایک بھول کی، اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. توجہ سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا، پھنس گئے، مرنے والے ہو گئے تھے کہ جب اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کو رحم آیا، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور پھر فرمایا تمہارے کسی کام کی وجہ سے نہیں، صرف تم نے اللہ کا ذکر کیا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس علیہ السلام وہاں اللہ کا ذکر نہ کرتے، تسبیح نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، تو ہمیشہ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک کے لیے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک تھوڑی سی بھول اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أُمِّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي. غصے میں آگے، جو اللہ نے تورات لکھ کر دی تھی لوح میں تھی، پھینک دیا، ٹوٹ گئی، پھینک دیا غصے میں. بھائی کی داڑھی پکڑ لی، سر کا بار پکڑ لی، حالانکہ ان کی طرح کے نبی ہیں وہ بھی. ایک آدمی کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ قتل کیا نا. فرشتہ آیا انسانی صورت میں اور اس نے بتایا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تمہاری روح لے کے نکالنے آیا ہوں. ایک گھونسا لگایا، آنکھ نکال دی. اللہ تعالیٰ نے یہ سب درگزر کیا کہ نہیں کیا؟ یونس کو پکڑ لیا، ان سے درگزر کر رہا ہے، کیونکہ ان کی محنت بہت تھی. بنی اسرائیل کے ساتھ بہت انہوں نے کوششیں کی تھی، بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی. جب ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انصاف کیجئے، اللہ سے ڈریے، تو آپ نے فرمایا میں اس زمین پر انصاف نہ کروں تو کون اور کرے گا؟ پھر کہا فقد اوذی موسیٰ اکثر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی. فصبر، انہوں بھی صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں. یعنی اتنی تکلیفیں دی گئی تھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے لوگوں، ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بڑی تکلیفیں دی تھی. زنا کا الزام تک لگایا تھا، تہمت، عورت کو بھیج دیا. یہ سب ہوا. کبھی آپ کے جسم پہ الزام لگا، وہ تہمت لگائی، آپ کے نقص ہے، آپ کا بخاری کی روایت ہے، آپ کے یہ چیز نہیں ہے. یعنی سب برداشت کیا، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی اپنی قوم کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر بات سے درگزر کیا. اسی لیے بھائیوں، عام نوجوانوں سے بھی کہوں گا، ساتھیوں سے بھی کہوں گا، جتنی زیادہ اللہ کے دین کے لیے آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی آپ کی خطاؤں سے بھی درگزر کریں گے. ورنہ وہ تو جب بھائیوں پکڑنے پر آ جائے نا، ٹھیک ٹھاک آدمی کو ایک سیکنڈ میں پکڑ کر بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اوپر سے نیچے کر دیتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک ایسی ٹکر لگی کہ آدمی نیچے گرا، آنکھیں چلی گئیں، اندھیرا ہو گیا. کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ بھی ٹھیک ہو جاؤ نا. کیا چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اس کی پکڑ آ جائے. ان بطش ربک لشدید. تو جتنی نیکی کریں گے، جتنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے ساتھ اچھائی کریں گے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے کام بناتے رہیں گے، آپ کی بگڑیاں اس کو سنوارتے رہیں گے، آپ کو عزت اور رفعت عطا کرتے رہیں گے، اور آپ کی خطاؤں سے درگزر کرتے رہیں گے. تو ٹیلی فون کو چھوڑیے، آئیے سنیے. جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک. آ کے کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کی بات سن لی ہے، اور جو کچھ انہوں نے رد کیا وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ قد بعث الیک ملک الجبال، اللہ تعالیٰ نے
پہاڑ کا فرشتہ بھیجا ہے، یہ میرے ساتھ پہاڑ کا فرشتہ ہے، لتأمرہ بما شئت فیہم، انہوں نے آپ کی گستاخی کی، آپ کو اچھی طرح جواب نہیں دیا، استقبال نہیں کیا، آپ کی بات قبول نہیں کی، بلکہ آپ کو مارا ہے، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اب آپ کی جو مرضی آئے حکم کیجئے۔ تو اب ڈائریکٹ پہاڑ کا فرشتہ، فنادانی ملک الجبال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا رہے عائشہ کو، عائشہ وہ اتنی تکلیف والا دن تھا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، بڑا شدید دن تھا۔ جبریل بھی آ گئے، فرشتہ کو لے آئے، پھر فرشتے نے السلام علیکم کہا حوصلہ بڑھانے کے لیے، معنویات، السلام علیکم، ثم سلم علیہ وسلم علیہ ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کی بات سن لی ہے، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي فَمَا شِئْتَ، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے، جو مرضی آپ مجھے آرڈر دیں، ان شئت، سنیے غور سے سنیے، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر، جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں بنا کر ان کو پیس کے رکھ دوں، یہ گستاخ ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام رحمت اللہ عالمین فوراً فرماتے ہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، میں تو یہ چاہتا ہوں اس کے بجائے کہ تم ان کو پیس کے رکھ دو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ لے کر آئے جو اللہ اکیلے کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، موحد ہوں، ایک اللہ کے پجاری ہوں۔ اور آپ نے اسی لیے فرمایا تھا، ایک اور روایت میں ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے، تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ پھر اللہ نے معاف کیا اور طائف والے پھر مسلمان ہوئے۔ یہ بھی بخاری کی روایت تھی بھائیو۔ آئیے اب آپ کو ایک اور عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ ان کا اپنا قصہ آخر میں سناؤں گا، لیکن یہ خود روایت کر رہے ہیں ایک اور یہودی عالم کے بارے میں، روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا زید بن سعنہ، ایک یہودی عالم ہے، اس کا نام ہے زید بن سعنہ اور بہت امیر ہے، بہت پیسے والا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ہدایت کا ارادہ کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری علاماتیں دکھائیں۔ وہ خود کہتے ہیں، زید نام ہے زید بن سعنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ساری علامتیں میں نے دیکھ لیں، لیکن ایک علامت میں نے دیکھ لی جب میں نے آپ کو دیکھا، الا وقد عرفتها فی وجہ محمد حین نظرت الیہ، جب میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، زید بن سعنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ سچا نبی ہے، یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے کے چہرے پہ تو لعنت برس رہی ہوتی ہے، یہ نیک اور صالح آدمی کا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہے، بڑا حلیم اور بردبار ہے، یہ سچا ہے۔ او بھائیو، آج کیوں ہم شک میں پڑے ہوئے؟ نبی کی احادیث میں، رب کے قرآن میں بہت ساری باتوں کو ابھی تک مانتے نہیں ہیں۔ ارے دیکھو، یہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لے آئے، دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔
آج ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پوری طرح ایمان نہیں لا رہے، شک میں ہیں، شک میں ہیں. اسی لیے تو نماز فجر میں غائب ہوتے ہیں، اسی لیے ہم میں بعض لوگ گانے بجانے سن رہے ہیں، بعض لوگ ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں، شک میں ہیں، سود کھا رہے ہیں، شک میں ہیں کہ پتہ نہیں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں سود حرام ہے کہ نہیں ہے. ارے سب بلڈنگیں بنا رہے ہیں، میں بھی بنا لوں، یہی ہونا ہے نا. شک میں نہیں رہو، آپ کی رب کا قرآن بھی سچا، آپ کا فرمان بھی سچا. بھائیوں کہتے کہ سارے علامات میں نے دیکھ لیے جو تورات میں تھے، آپ کی زندگی میں، آپ کے چہرے میں پا لیے، مگر ایک علامت بلکہ دو علامت ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی کہ یسبق حلمہ جہلہ، آپ کے جہالت پر آپ کا حلم غالب آ جاتا ہے. یعنی کوئی ایسا کام کرے کہ آپ بھی جہالت پر اتر آئے، لیکن آپ جہالت کے بجائے حلم و بردباری سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، اور جو جتنا جہالت آپ کے ساتھ کرے، آج ہے نا ہمیں ایک مرتبہ گالی دے، 2 مرتبہ صبر کریں گے، 3 مرتبہ، اب زبان بند رکھنا، اگر اب بولا نا تو تجھ سے بڑھ کر میں بھی جاہل ہوں، اور تیری ایسی بولتے ہیں نا ہم، لیکن آپ کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے آپ اتنے ہی حلیم ہوتے جاتے تھے، اتنے ہی صبر کرنے والے بن جاتے تھے. یہ 2 چیزیں علامت تورات میں تھی کہ یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے آس پاس رہتا تھا تاکہ کوئی ایسی چیز دیکھ لوں. کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھروں سے، اپنے حجرات سے نکلے. سیدنا علی آپ کے ساتھ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک آدمی اپنی سواری پر آیا، بدو کی طرح تھا، یعنی دیہاتی تھا، اور آ کے کہنا اللہ کے رسول فلاں بستی کے لوگ وہ مسلمان ہو چکے، اللہ کے رسول قریۃ بنی فلان قد اسلموا، مسلمان ہو گئے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ تو تمہارے پاس بڑا رزق آئے گا. غریب لوگ تھے، ان کو رغبت دلانے کے لیے کہا تم لوگ ایمان لے آؤ، بڑے رزق کی فراوانی ہوگی، مالدار ہو جاؤ گے، پیسے آئیں گے. تو اللہ کے رسول وہ تو ان کے پاس رزق کی فراوانی کے بجائے ان کے تو قحط آ گیا، بڑی پریشانی ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ جیسے اسلام میں آئے تھے اسی طرح اسلام سے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول اگر آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے. یہ ہے بھائیوں، یہ کائنات کا امام، حالانکہ کئی دن خود نہیں کھاتا تھا، کئی مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن غریبوں کی مدد کے لیے آج ہم میں سے بعض لوگ کئی 100 دینار اپنے عیاشی میں اتار دیتے ہیں. جیب خرچ 1 مہینے سے زیادہ ہوتا ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی 20-30 دینار اس میں سے تم نے برما کے لیے رکھا، غریبوں کے لیے بھیجا، کشمیر بھیجا، فلسطین کے لیے، عراق میں، شام میں، کتنے ہم زیادہ عید پر اڑا دیتے ہیں. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اور دیکھو رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، خبر آئی اللہ کے رسول یہ مرتد ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود اب وہ یہودی کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ ادھر ادھر دیکھا تو ایک آدمی پر نظر پڑی. کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں عمر تھے، سیدنا عمر پر. عمر کی طرف دیکھا اور اشارے میں کہا وہ کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو عمر نے کہا ما بقی منہ شیء. اللہ کے رسول اشارہ سمجھ گئے کہ مطلب کچھ ہے اس میں سے پیسہ. عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. اب پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا. تو زید بن سعنہ کہتے ہیں
میں قریب ہو گیا آپ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، لیکن ابھی یہودی ہے. میں نے کہا یا محمد، سب کہیں پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے تبعنی تمرا معلوما، مجھے بیچو کھجور فلاں باغ کی ایک وقت مقرر کے لیے کذا و کذا. فقال لا یا یہودی، وہ جو شروط لگا رہا تھا وہ صحیح نہیں تھے، اسلامی اصول کے خلاف تھے. آپ نے فرمایا نہیں اے یہودی. یہودی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، ہر وقت اپنے فائدہ کا دیکھتے رہتے ہیں، سود کا دیکھتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ولیکن ابیعک تمرا معلوما، میں تم کو کھجور بیچوں گا لیکن معلوم، وزن معلوم ہوگا، 2 کلو 10 کلو 20 کلو 40 کلو 1 من 2 من، الی اجل کذا و کذا، ایک ٹائم، اس ٹائم پیسہ اس ٹائم تک کے لیے. اور میں کوئی قید نہیں لگاتا، کوئی باغ ہو کسی کی باغ کی بھی، لا اسمی حائطا بنی فلان. تو زید بن ثعلبہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیچ دیجئے مجھے. پھر آپ نے بیچ دیا، اور یہ کہتے ہیں فاطلقت ہمیانی، ہمیانی کہتے ہیں، شاید ہمارے یہاں اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ جو پوٹلی ہوتی ہے نا کمر میں باندھتے ہیں، اسی طرح کا نام ہے اس کا بھی، عورتیں بھی اس کو باندھتے، اس میں پیسے ہوتے تھے. تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اس ہمیانی کو کھولا اور میں نے اس میں سے 80 مثقال دے دیا رسول اللہ کو، 80 مثقال سونا من ذہب، کھجور کے جو اس کا وزن معلوم ہو اور ایک ٹائم معلوم ٹائم کے عوض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک قسم کا اس سے پیسہ لے لیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ کھجور وہاں سے لے لینا، فلاں ٹائم پہ لے لینا. اور آپ نے فرمایا جاؤ اس آدمی سے اعجل او اعجل علیہم واغثهم بها، جاؤ جلدی سے جاؤ اور یہ پیسہ ان لوگوں کو دو. بھائیو دیکھیے رسول اللہ کس طرح پیسہ حاصل کر کے ایک چیز بیچ کر، اور وہ بھی بعد میں بیچیں گے. سبحان اللہ. اور قرض اپنے اوپر لے کر غریبوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. آج ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ الا من رحم ربی. بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ زید بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ابھی وہ جو ٹائم تھا، یعنی مثلا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ستمبر کے اینڈ پہ مثلا بات کر رہا ہوں، وعدہ تھا کہ پیسہ رسول اللہ دیں گے. وہ ستمبر کے اینڈ سے پہلے بیچ میں آ کر رسول اللہ کے پاس آ جاتے ہیں. جان بوجھ کے سب کچھ کیا تھا آپ کو آزمانے کے لیے، یا 1-2 دن پہلے آ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں، انصاری کے جنازے میں نکلے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان بھی تھے. اللہ اکبر. یہودی کو بھی پتہ ہے نبی کے جو خاص ساتھی ہیں وہ ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں. اللہ اکبر. اس کو بھی پتہ، ابو بکر، عمر، عثمان کا ترتیب سے ساتھ نام لے رہا ہے. اور کچھ اور صحابی بھی تھے. جب آپ نے جنازہ پڑھا لیا اور آپ ایک دیوار کے قریب ہو گئے اور وہاں بیٹھ گئے، میں آ گیا اور میں نے آ کر آپ کی قمیص پکڑ لی تیزی سے اور سختی کے ساتھ، اور بڑے غصے کے نظر سے میں نے آپ کو دیکھا. زید کہتا ہے، زید بن ثعلبہ. اور میں نے کہا الا تقذینی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا
آپ ادائیگی نہیں کرتے، میرا حق نہیں دیتے، فواللہ ما علمتکم بنی عبد المطلب بمطل، اے عبد المطلب کے اولاد، ہم کو تو نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ آپ یہ باتیں سنی آپ صلی اللہ علیہ، پھر یہ کہتے ہیں میں نے ایسے انکھیوں سے عمر کو دیکھا، عمر کا کیا حال ہے، اور آپ کو پتہ ہے عمر نبی کے ساتھ ذرا سی کوئی گستاخی کرے تو اس کے ہاتھ تلوار پر مچلنا شروع ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر کو، وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفُلْكِ الْمُسْتَدِيرِ، آپ عمر کی آنکھیں ایسے ایسے گھوم رہی تھیں جیسے ایک سمندر کے اوپر جہاز جو ہے نا گول گھومتا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے گول، تیزی سے ہوا اس کو گھما رہی، تیزی سے آنکھیں گھوم رہی تھی کہ دیکھ کیا کرتا ہی ہے، کوئی غلط حرکت کرے تو فوراً آگے پہنچ جائے۔ یہ تھے جانثار، یہ تھے ساتھی وفادار۔ آج ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں، مفاد کے خاص ساتھ ہوتے ہیں، جب مفاد ختم ہوتا ہے ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کے ساتھی ایسے نہیں تھے، حالات کیسے بھی ہوں۔ نبی کے ساتھی تو یہ کہا کرتے تھے، جب کسی نے کہا خبیب سے، جب وہ ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، کوئی تیر چبو رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی خنجر مار رہا ہے، اور آپ اکیلے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کہا چلو اب جو تم نے کرنا ہے کرو۔ اس وقت سے 2 رکعت نماز ایسے لوگوں کے لیے سنت بن گئی ہے، موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدنا معاویہ اس ٹائم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بچے تھے، وہ کہتے میں بھی وہاں تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس وقت کسی نے کہا خبیب اب تو یہ چاہتا ہوگا کہ تو اپنی بیوی بچوں کے اندر آرام سے بیٹھا ہوتا، اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ تکلیف برداشت کرتے۔ مچل کے کہتے ہیں نہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ تھے جانثار، یہ تھے وفادار ساتھی۔ اللہ تعالی ساتھیوں کو وفاداری کرنا سکھا دے اور بے وفائی سے بچا کے رکھے۔ یہ بے وفا، نسأل اللہ العافیہ۔ تو بھائیوں، پھر اس کے بعد سیدنا عمر نے تیز نظروں سے دیکھا اور کہا اے عدو اللہ، او اللہ کے دشمن۔ اس یہودی سے کہا اتقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو رسول اللہ سے ایسے کہہ رہا ہے، اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے میں جو دیکھ رہا ہوں؟ فوالذی بعثہ بالحق لولا ما احاذر فوتہ لضربت بسیفی، اگر مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غصہ کریں گے تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ، وہ قمیص پکڑا ہوا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، چیخ رہا چلا رہا ہے، اور آپ اطمینان کے ساتھ ينظر الى عمر فی سکون وتؤدۃ، بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کچھ نہیں کہا۔ بھائیوں، ادب سیکھو، یہ ادب ہے، یہ ہے علم، یہ ہے بردباری۔ ہر جگہ اختیار کرو، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی۔ آپ فرماتے ہیں عمر انا كنا احوج الى غیر هذا منك یا عمر، اے عمر یہ جو تم اس کو ڈانٹ رہے ہو نا، اس کے علاوہ ہم کچھ اور تم سے امید کرتے تھے۔ تم مجھے یہ کہتے ان تأمرنی بحسن الاداء
تم مجھے کہتے اللہ کے رسول اگر اس کا واقعی تقاضا صحیح ہے اور یہ ادائیگی چاہ رہا ہے تو آپ اس کا پیسہ عطا کریں. تم مجھے حکم کرو نیکی کا کہ میں اس کا پیسہ دوں، اور اس کو کہو کہ مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ طلب کرو، بحسن تباعتی. پھر آپ نے فرمایا اے عمر جاؤ اس کا حق ادا کرو، اے عمر جاؤ اس کا حق ادا کرو. وہ 8 مثقال سونا. وزدہ 20 ساعا من غیرہ مکان ما رعتہ، اور جا کر عمر 20 سا، 1 سا 2.25 کلو یا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 20 سا اس کو اور زیادہ دو جو تم نے اس کو ڈرایا ہے کہ گردن تیری اتار دوں گا، یہ کر دوں گا نا، تو جاؤ. بھائی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ وہ شخص بدتمیزی کر رہا ہے، یہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہو کر کچھ کہتے ہیں تو کہتے عمر نہیں، تم مجھے کہو کہ اس کا پیسہ ادا کریں، اس کو کہو کہ اچھی طرح پیسہ مانگو، اب جاؤ اس کا حق بھی ادا کرو اور اس کو 20 سا زیادہ دو جو تم نے اس کو ڈرایا ہے. کہتے ہیں کہ میں عمر کے ساتھ چلا، زید کہتے ہیں، اور عمر نے میرا حق دے دیا اور 20 سا مجھے چیز بھی زیادہ دی، تمر کی، کھجور کی. تو میں نے کہا یہ کیا زیادہ ہے؟ کہا میرے رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو 20 سا زیادہ دوں جو میں نے تم کو ڈرایا ہے. تو وہ کہنے لگا زید اتعرفنی یا عمر، یا اے عمر تم مجھے جانتے ہو، اے عمر تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ عمر کہتے ہیں لا، میں تم کو نہیں جانتا، تم کون ہو؟ من انت؟ قلت زید بن سعنہ، میں زید بن سعنہ ہوں. نام سنا تو پہچان گئے. آپ نے فرمایا الحبر، حبر کہتے عالم کو، یہودیوں کا عالم. قلت نعم الحبر، ہاں. آپ نے فرمایا سیدنا عمر نے، ارے پھر تم نے ایسا کیوں کیا رسول اللہ کے ساتھ؟ یہ جو باتیں کی رسول اللہ کے ساتھ اور یہ حرکت کی، یہ کیوں کی؟ فقلت یا عمر، اے عمر. اب سنیے اس کی پیاری پیاری باتیں. کہتا ہے عمر رسول اللہ کی نبوت کی ساری علامتیں میں نے دیکھ لی تھی آپ کے چہرے سے جب میں نے آپ پہ نظر ڈالی تھی، مگر 2 چیزیں رہتی تھیں کہ آپ کا حلم، اور جتنی جہالت کی جائے آپ کا حلم اتنا ہی زیادہ ہو جاتا تھا. تو میں نے آج دیکھ لیا ہے. فأشہدک یا عمر، اے عمر میں تم کو گواہ بناتا ہوں. اے عمر، اللہ اکبر. فأشهدك يا عمر إني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. اللہ اکبر. یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا پیارا معاملہ تھا. یہودی عالم آپ کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کنجوس بھی نہیں تھا. مسلمان ہو جانے کے بعد اس نے کیا کام کیا وہ آپ حیران ہوں گے. سنیے، آج ہم بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر بس گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی کو دعوت و تبلیغ، نہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا. یہ مسلمان ہو گیا، اس کو پتہ اب جنت حاصل کرنی اس کی قیمت بھی بہت ہے. اس نے کیا کہا؟ کہا اشہدک ان شطر مالی، اے عمر میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنا آدھا مال، فإنی اکثرها مالا، یہودیوں میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، آدھا مال صدقۃ علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد پر صدقہ، سارے امت محمد پر صدقہ کرتا ہوں.
عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی بعضہم، یہ مت کہو کہ سارے پر، بعض پر، فإنک لا تسعہم کلہم، سب کو تیرا صدقہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ تو بہت ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بعض کے اوپر میرا صدقہ۔ پھر سیدنا عمر اور زید بن سعناء رسول اللہ کے پاس واپس آئے۔ فقال زید، اب رسول اللہ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایمان لے آئے۔ فآمن بہ وصدقہ، پھر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی۔ وشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد کثیرہ، اور بہت سارے جہاد میں شریک بھی ہوئے۔ ثم توفی فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ کس کو پتا ہے غزوہ تبوک میں کون شہید ہوا تھا سب سے پہلے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے کون شہید ہوا تھا غزوہ تبوک میں؟ وہ بتاؤ نا بھائیو، سنتے ہو یاد نہیں رکھتے ہو؟ غزوہ تبوک کے بعد پھر کون سی غزوہ ہوئی تھی؟ اس کو دیکھ کر آئیے گا، آئندہ ذرا دیکھیے گا، جو بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سیرت نبی کی کتاب بھی پڑھا کرے نا، دیکھ کر آئیے گا۔ تبوک اٹھائیے، غزوہ تبوک، اور دیکھیے۔ تو بھائیوں، اس میں یہ جا کر شہید ہوتے ہیں، اور اس طرح شہید ہوتے ہیں کہ دشمن کی طرف منہ تھا، پیٹ نہیں پھیرا تھا۔ اس کو روایت کیا ہے ابن ابی عاصم نے، ابن حبان نے، طبرانی نے، حاکم نے اور بیہقی نے۔ بھائیو، اور بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، بڑے پیارے قصے ہیں، لیکن ایک تو طبیعت بھی ناساز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، طبیعت بھی علیل ہے، موضوع طویل ہے، تو اسی لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئندہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز اس کو آگے بیان کریں گے۔ بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔